اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم نماز کی فرضیت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ذکر الہی کی بہترین صورت نماز ہی ہے۔ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے کی یوں تو بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نماز ذکر الہی کی بہترین اور سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس سے بڑھ کر اللہ کی یاد کا اور کوئی تصور نہیں۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر یوں تو ہر نبی کو نماز کا حکم فرداً دیا گیا، تاہم من حیث المجموعہ تمام انبیاء کرام کو عمومی طور پر نماز کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ قرآنی ارشادات سے یہ بات بغیر کسی شک و شبے اور ابہام کے حتمی طور پر طے ہو گئی کہ تمام شرائع سابقہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا حکم بطور جزوی اعظم کے ہمیشہ موجود رہا ہے اور موجود ہے، اور اسی بنا پر ترک نماز کا عمل کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل و محامد کو بیان کرتے ہوئے اسے برائیوں اور صغیرہ گناہوں سے رہائی حاصل کرنے کا انتہائی مؤثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کی افادیت ایک بلیغ تمثیل کے ذریعے واضح کر دی، جسے حدیث مبارکہ کے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری: کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو جن میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ انہوں نے عرض کیا، اس پر کچھ میل باقی نہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اسی مضمون کو صراحت کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 114، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کی بدولت نیکیوں کا گناہوں کا کفارہ بن جانا اور باطن کے آئینے کا ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک ہو جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے علم نشرہ ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک ماہ رمضان سے دوسرا ماہ رمضان، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو یہ تمام اپنے درمیانی اوقات میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے۔ نفسانی جبلی خواہشات کے زیر اثر وہ نہ جانے شب و روز کتنی چھوٹی چھوٹی برائیوں اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ مژدہ جانفزا سنایا کہ اگر وہ کبائر سے بچے رہیں تو دن میں ادا کردہ 5 گانہ نمازیں انہیں صغیرہ گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف رکھیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرداً 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر و عشاء کی 2 نمازوں کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیح بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان 2 نمازوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ فجر کے وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہوا کے خوشگوار اور خواب آور جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر گہری نیند کے مزے لینے لگتا ہے۔ ان لمحات میں نیند سے بیداری نفس انسان پر بہت شاق گزرتی ہے اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند میں پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو تہج کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان سارے دن کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان گوں نہ گوں ہیلوں بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات سے شیطانی کے تصویراتی حربوں کے باوجود دن بھر کی تھکان اور کمسل مندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بارگاہ یزدی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 وقتوں کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گراں نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پابندی اس پر نسبتاً سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان 2 نمازوں سے پہلو تہی کرنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں منافقین گردانا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز بھاری نہیں۔ یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود احتسابی اور محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم ان 2 نمازوں کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت کی بنا پر اپنا شمار منافقوں کے زمرے میں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو ان 2 نمازوں کی پابندی کو اپنا شعار بنا لے گا وہ زندگی بھر کبھی نفاق کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ قرآن حکیم نمازوں میں غفلت اور سستی برتنے والوں کو بھی منافق قرار دیتا ہے، اس لیے کہ ظاہراً نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں مگر ان کا دل نماز میں نہیں لگتا اور وہ اسے اس طرح ادا کرتے ہیں گویا بادل ناخواستہ بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جہاں ترک نماز انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی سرحد تک لے جانے کا موجب ہے، وہاں نماز میں تغافل و تساہل اسے حالت ایمان سے خارج کر کے منافقت کی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں غارت گرے ایمان ہیں۔ منافقین کی نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تساہل، غفلت اور سستی کے باعث نماز میں خشوع و خضوع کا فقدان بندے کے دل کو رب کعبہ کی عبادت میں مگن نہیں رہنے دیتا، نتیجاً اسے وہ لذت و حلاوت اور استغراق و انہماک کیے گونا کیفیت نصیب نہیں ہوتی اور اس کی نماز بے حضور رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اسی نام نہاد نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے سیاہ رنگ کی کوئی چیز بد دعا کرتی ہوئی باہر نکلتی ہے کہ اے بندے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے۔ نماز عصر کی فضیلت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک لائق صد اعتنا و توجہ ہے۔ صحیح بخاری
نسائی السنن میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ قرآن حکیم میں اس نماز یعنی عصر کی محافظت کی تلقین ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز آگ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ باوجود اس امر کے کہ قرآن اور سنت میں نماز کی پابندی کی بار بار تلقین اور اس کے ترک و تساہل پر کڑی وعید سنائی گئی ہے، یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ الا ماشاء اللہ ہمارے مبلغین و واعظین کا طرز عمل دین حق کی سربلندی اور اسلامی تعلیمات کے احیاء کے تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوصف نماز کے بارے میں پہلو تہی اور غفلت و تساہل کا آئینہ دار ہے۔ ان کا حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات معراج میں ان لوگوں کا مصداق ہے جن کے بارے میں حدیث مبارک میں یوں ارشاد ہوا ہے، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے مسند احمد میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی خینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں ان نام نہاد خطیبوں اور مبلغوں کا پول یوں کھولا گیا۔ مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ترک نماز ایسا سنگین جرم ہے جس کا مرتکب عالم آخرت میں روسیہ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص مر گیا، اس کو لحد میں اتارتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ خنزیر کی صورت اختیار کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لواحقین سے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے نمازی کے بارے میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے کالے خنزیر کی صورت میں اٹھائے گا۔ اللہم حافظنا۔ بے نماز شخص ایسا بدبخت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا امتی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ جب قیامت کے دن میزان عمل برپا ہوگی اور لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز ہی کی بابت کیا جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کے عمل کے بارے میں ہے، بس اگر وہ درست پایا گیا تو وہ فلاح و نجات پا جائے گا اور اگر اس میں بگاڑ پایا گیا تو وہ بندہ خاسر و نامراد ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روح سے اگر قیامت کے دن کسی بندے کے حساب
وہ کتاب میں نماز کا معاملہ درست نکلا تو اس کے باقی اعمال کے بارے میں جن کا تعلق زندگی کے دوسرے معاملات سے ہے زیادہ سختی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اعمال کی بسم اللہ ہی غلط نکلی تو اس کا کوئی عمل معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک